دو قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2094 ہے، جس میں ہے کہ عشر وصول کرنے والا، یعنی جو واجب عشر سے زیادہ وصول کرے، جو حق سے زیادہ عشر وصول کرے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا جادوگر ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ یہ ملعون ہو جاتا ہے جادوگر، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ جادو سے توبہ نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان بن ابی عاص کلاب بن امیہ کے پاس سے گزرے۔ وہ بصرہ میں تھے اور عشر وصول کرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان نے پوچھا کہ بھئی ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کلاب نے انہیں کہا کہ مجھے یہاں ذمہ داری دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے عثمان بن ابی عاص نے کلاب بن امیہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نہ سناؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ کلاب نے کہا کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور سنائیں۔ تو عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ داؤد نبی جو ہیں وہ رات کے مخصوص وقت میں اپنے اہل خانہ کو جگا کر فرماتے تھے، اٹھو اور نماز پڑھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے سوائے جادوگر یا عشر وصول کرنے والے کے۔ یعنی عشر وصول کرنے والا وہ عشر وصول کرنے والا جو اپنے حق سے یا جتنا کسی کے ذمہ عشر ہے اس سے زیادہ وصول کرے۔ زیاد نے ان کو متعین کیا تھا نا، تو وہ تو خود ایک معتدل انسان نہیں تھا نا، تو اس کو وہ تو ایک بہت بڑا ظالم تھا، تو وہ کیسے عدل کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ اس لیے عثمان بن نبی عاص نے یہ ان کو ڈائریکٹ کہہ دیا، حدیث سنا دی۔ انڈرسٹوڈ یہ بات تھی کہ جو عشر وصول کرنے میں زیادتی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی وقت کلاب بن امیہ اپنی کشتی میں سوار ہوئے، زیاد کے پاس پہنچے اور اس کو استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2094 ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جادوگر کو اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جادو ایک فتنہ ہے، ایک شر ہے، ایک فساد ہے۔ تو جو اس کو سیکھتا، اس پر عمل کرتا ہے، یقیناً وہ فسادی ہے، وہ شریر ہے، وہ فتنہ پھیلانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ جب تک وہ اس غلطی کو نہیں چھوڑتا، جادو کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔